اگر آپ کہیں یار آپ کو بھی لفافہ ملے گا تھوڑا سا تو پھر شاید وہ کہیں کہ ہاں یار مولانا صاحب تھائی لینڈ گئے تھے نا تو یہ وہاں سے رہتے میرے لیے گفٹ. تھائی لینڈ کچھ تو ایسا آفر کر رہا ہے جو اور ملک نہیں کر رہے. تو وہ ایک بڑا بدنام زمانہ کراچی سے پوڈ کاسٹ کرتا ہے جو خواتین سے الٹے سیدھے سوال پوچھتا ہے, کیونکہ اینکرز ہیں نا ان کے لیے کوئی بات نہیں کرتا. کوئی مرد کرے تیز آواز میں سوال کرے کسی کو کہے اور یہ تو بڑا نڈر اور بہادر صحافی ہے, لیکن اگر ایٹ دا سیم ٹائم اگر عورت ایسا کرے تو اس کے لیے ڈفرینٹ لوازمات ہوتے ہیں. فیوریٹزم, کس پارٹی کے لیے کس صحافی نے کتنے سال ان کا پوائنٹ آف ویو دیا یا ان کے لیے پروپوگیٹ کیا. پوڈ کاسٹ اسٹارٹ کرنے سے پہلے اب سا مجھے کمپلیمنٹ دینا چاہ رہی تھی. جی آپ میرے شرٹ کے بارے میں میں کہہ رہی ہوں آپ JUI کا جھنڈا کیوں پہن کے آئے ہیں؟ وہ مولانا صاحب تھائی لینڈ گئے تھے نا تو یہ وہاں سے رہتے میرے لیے گفٹ. گئے تو تھے ویسے گئے تو تھے ویسے. آف آل دا پلیسز فار سم ریزن مولانا صاحب نے سمجھا کہ وہ اپنی ویکیشن جو ہے وہ تھائی لینڈ میں منائے. ویسے مولوی تو میں نے سنا تھا سعودیہ جاتے ہیں, قطر جاتے ہیں, اور دیکھا بھی یہی تھا ہم نے. لیکن تھائی لینڈ کچھ تو ایسا آفر کر رہا ہے جو اور ملک نہیں کر رہے. یہ ہمیں جو ہے ایک انویسٹیگیٹو اسٹوریز پہ اس پہ تو آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. کیا ایسا ہوتا ہے؟ آپ گئی ہیں تھائی لینڈ بائی دی وے؟ نہیں, میں تھائی لینڈ نہیں گئی. کہاں کہاں گئی ہیں؟ میں دبئی اور امریکہ کی حد تک ہی آج تک رہی ہوں, اس سے آگے پیچھے, اور کچھ تھوڑا بہت یورپ بھی جا چکی ہوں. نہیں آپ نے تو یہ جملے میں کئی حد تک کہا نا, یہ وہی والی بات ہو گئی. میں 9th کلاس میں امریکہ گیا تھا, میں بہت غریب تھا, تو ہم مطلب جہاں مطلب امریکہ جانا از ناٹ ہے لائک چھوٹی سی بات ہے. اوکے تو لیٹس اسٹارٹ ود یور ٹریول اسٹوریز. ضرور. ریسنٹلی یورپ گئی تھیں آپ؟ جی جی. کیسا رہا یورپ کا؟ بہت اچھا رہا, لیکن کیونکہ یہ میرا کوئی ایسے ویکیشن پلان تو تھا نہیں, اور وہاں پہ ہم ایک اسٹڈی وزٹ کے اوپر گئے ہوئے تھے, تو یورپیوں نے بڑا کام کروایا, سارے پیسے حلال کیے انہوں نے. اچھا, 1 منٹ کا ٹائم نہیں ملا. زنجیر لگاتے تھے وہ کہتے تھے صبح اٹھ کے لابی پہ پہنچو, ٹائملی ڈاٹ ٹائم پہ میٹنگ میں پہنچو, ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرے کا. ایک چھوٹا سا بریک ملتا تھا وہ کھانا کھانے کے لیے, لنچ کے لیے. ایسا لگ رہا تھا ہم قید ہو گئے. اور بس 1 دن ملا مجھے, بٹ آبویسلی دوز آر گریٹ میٹنگس, یو نو, آئی آبویسلی لرنڈ اے لاٹ. یہ اس طرح کے وزٹس کا بہت فائدہ ہوتا ہے. بٹ 1 دن ملا تو اس میں ہم نے اپنے کولیگس کے ساتھ جا کے, ایک خوبصورت سے ٹاؤن ہے وہاں پہ بروج, جس کا آئی واز ان برسلس, سو اس کا ہم نے معائنہ کیا اور اس کو ہم وہاں گھومنے پھرنے کے لیے گئے. دیٹ واز گریٹ. سو اوور آل اے گریٹ ایکسپیرینس. مطلب یہ کہ جو بیچ میں ٹائم ملتا تھا بریک والا, وہ لیس کے پاپڑ کی طرح ہوتا تھا, کھول کے آدھا ختم ہو جاتا تھا, شروع ہوتے ہی آدھا ختم ہو نہیں چلتا تھا ٹائم. صحیح بات ہے, صحیح ہے. لیکن اس سے اندازہ ہوا کہ یہ ملک اتنے آگے کیوں ہے. ہمارے ہاں تو اس طرح کے وزٹس آتے ہیں تو آدھے زیادہ ٹائم تو بس ان کی چلنگ چل رہی ہوتی ہے, اور اس کے بعد دیکھ لو جو چل رہا ہے, جو چل رہا ہے ہم انتظار کر رہے ہیں صاحب کا. بیسکلی ہم ایک اور پوڈ کاسٹ کے لیے انتظار کر رہے ہیں, اور آپ ہم چلنگ. لیکن اچھی بات ہے, چلیں, یہ تو پھر بھی ایک نہیں گڈ ہے, گڈ ہے. اوکے سو بینگ اے جرنلسٹ, تھوڑا سا بھی اس کی طرف آئیں گے, سیریس نوعیت کی طرف آئیں گے. بینگ اے جرنلسٹ اینڈ بینگ اے وومن, ہاؤ اٹ از ڈفرنٹ اینڈ ہاؤ اٹ از ڈیفیکلٹ اینڈ ہاؤ اٹ از ایزی. کون سی چیزیں بڑی آسان ہیں, کون سی بڑی مشکل ہیں؟ میں ویسے کسی بھی پروفیشن کو نا اس جینڈر کے ساتھ نہیں میں رکھ کے دیکھتی. خواہ وہ ڈاکٹرز ہوں, ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں لیڈی ڈاکٹر, یا ہمارے یہاں میرے کچھ کولیگز بھی ہیں جن کو بڑا شوق ہوتا ہے لکھنے کا کہ ایک خاتون افسر نے یہ کہہ دیا, خاتون جج نے یہ کہہ دیا. سو اور ہمیں بھی کہتے ہیں خاتون صحافی. اور میں کئی دفعہ ان کو جواب میں پوچھتی ہوں کہ ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ میرے ساتھ ایک مرد صحافی موجود ہے اور ایک خاتون صحافی موجود ہے, تو ہاؤ ڈو یو ڈفرینشیٹ. سو آئی تھنک ایک جرنلسٹ ہونا پاکستان کے اندر ایک سوال ہو سکتا ہے. عورت ہونے کے کیا حالات ہیں وہ تو سب کے سامنے ہی ہیں. میرے خیال سے ہماری سوسائٹی عورتوں کے لیے بہت تنگ نظر ہوتی جا رہی ہے, لیکن جو ہمارا پروفیشن ہے اس میں جہاں پر پچھلے کچھ سالوں کے اندر ہم نے کچھ بہتری اس حوالے سے ضرور دیکھی ہے کہ اب بہت ساری عورتیں ٹاک شوز کرتی ہیں, جن میں اوبویسلی ایک میرا بھی پروگرام ہے, اور بہت ساری ہماری رپورٹرز, فیمیل رپورٹرز آئی ہیں, بہت سی خواتین جو ہے. ان فیکٹ آئی واز ویری ہیپی ٹو سی دی ادر ڈے دی نیوز اخبار جو ہے ان کا جو ایڈیٹوریل پیج ہے, جو اوپینینز ہیں, وہ سارے خواتین کے تھے ایک دن. سو آئی واز ویری ہیپی ٹو سی دیٹ. لیکن اوبویسلی اب ابھی بھی بہت دور ہے جہاں پر مینجمنٹ پوزیشنس کے اوپر خواتین آئیں اس سے. سو ایک عورت ہونا تو ہو کر تو خدا کا ہم ویسے بہت شکر ہے ادا کرتے ہیں کہ عورت ہونا اٹ سیلف ایک بہت بڑی جو ہے نعمت ہے, اور خواتین جو ہے وہ میرے خیال سے بہت سے لحاظ سے ایک بہترین انسان ہوتی ہیں, ان کے اندر جو احساس ہوتا ہے اور سب کچھ. بٹ اس ملک کے اندر عورت ہونا از اے ڈفرینٹ ڈبیٹ, اور اس ملک کے اندر جرنلسٹ ہونا, خواہ وہ عورت ہو یا آدمی, وہ بھی ایک الگ ڈبیٹ ہے, اور وہ آسان نہیں ہے. میرے خیال سے سب کے لیے بہت مشکل ہے. بینگ اے جرنلسٹ ان پاکستان اٹس ناٹ ایزی. اچھا, ایک ابھی میں آپ کا ایک سن رہا تھا کہ ایک عورت اگر سوال پوچھے یا آواز تیز کرے
تو اسے کہا جاتا ہے کہ بہت ہی کیا کہتے ہیں اسے, اور اگر کوئی مرد کرے تیز آواز میں سوال کرے کسی کو کہے اور یہ تو بڑا نڈر اور بہادر صحافی ہے, لیکن اگر ایٹ دا سیم ٹائم اگر عورت ایسا کرے تو اس کے لیے ڈفرینٹ لوازمات ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیے ہمارے لیے ہر چیز میں عورت کے لیے ڈفرینٹ لوازمات ہوتے ہیں, وہ تو آپ بھی بلکہ یو ٹاک اباؤٹ دیز تھنگز اینڈ یو نو, میرے خیال سے جتنا ہم اپنے ٹی وی کو استعمال کرتے ہیں اس سے زیادہ آپ اپنے اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے جو جینڈرز ہیں ان کے رائٹس کی بات کرتے ہیں. سو ہمارے یہاں عورت کو نہ صرف آبجیکٹیفائی کیا جاتا ہے, بہت ایک رواج ہے پاکستان کے میڈیا کے اندر کہ آپ دکھنے میں کیسے لگتے ہیں, یا جو بڑے کیجولی عورتوں کو کہتے ہیں آپ نے ویٹ پٹ آن کر دیا ہے. اور یہ میں نے بہت سی لڑکیوں سے سنا ہے کہ ان کو پروفیشنل سطح کے اوپر یہ باتیں کی گئی ہیں, لیکن کسی آدمی کو آپ نہیں دیکھتے بلکہ وہ تو پھیلتے ہی جا رہے ہیں. بہت سارے آدمی ان کا فریم پتہ نہیں کتنا چوڑا کرنا پڑتا ہے ان کو, کیونکہ وہ ٹائم کے ساتھ پھیلتے ہی جا رہے ہیں, بٹ دے اسٹل دی پرائم ٹائم اینکرز. یو نو آئی ہیو ناٹ ہرڈ اینی بڈی سینگ کہ اس آدمی کی ناک ٹیڑھی ہے. عورت کو بتائیں گے آپ نے کہ اپنی کانٹور خراب کیا, آپ کی ناک ٹھیک نہیں لگ رہی آج. سو اسی طریقے سے عورت کی تعریف ایسے کرتے ہیں کہ وہ تو بڑی سافٹ اسپوکن ہے, بڑی خاندانی لگتی ہیں. سافٹ اسپوکن ہونے کے ساتھ آپ نے خاندانی کو جوڑ دیا. اب یہ کسی بھی انسان کی پرسنالٹی ہوتی ہے. میں فار ایگزامپل آئی ڈونٹ شاؤٹ, دیٹ از مائی پرسنالٹی. وہ مجھے ڈیفائن نہیں کرتا کہ آگے میرا میں کتنی ایماندار صحافی ہوں, یا کسی کا یو نو آبویسلی ہمیں کیریکٹر سرٹیفکیٹ دینے کا بھی بڑا شوق ہے لوگوں کو. اینڈ آئی ہیو سین پیپل سیئنگ وہ بڑا منہ ہنس کے کھول کے منہ ہنستی ہے خاتون تو اچھی خاتون نہیں ہے, یا وہ اپنے پروگرام میں ایسے بولتی ہیں اتنا لاؤڈ تو ویسی عورت مت بنیے گا آپ. یو نو سو آئی ہیو ہرڈ دیز کائنڈ آف تھنگس, یو نو اوور ہرڈ, ناٹ لائک کہ کوئی مجھے آ کے ایسی بات کہے گا, لیکن ہم دو لوگوں کو آپس میں ایسی بات کرتے ہوئے سنا ہے. تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ یار اس ملک کے اندر ہمیں جانچنے کا معیار کیا ہے. باقی مردوں کو جانچنے کا معیار چیک کریں اور خواتین کو, اور آدمیوں میں وہ بڑا مشہور ہوگا جو جملے بازی کرتا ہے اور یو نو ہر طرح کے جوک مارتا ہے پروگرام کے اندر, وہی سیاستدان وہی اینکر سب سے زیادہ دیکھے جاتے ہیں. تبھی کہا جاتا ہے نا کہ اسپیسیفک بندے کو بلاؤ بہت ریٹنگ آئے گی. سو اٹس ویری سیڈ یو نو کہ پروفیشنلی عورتوں کو جج نہیں کیا جاتا, آئدر ان کی ایج کی وجہ سے, ان کی لکس کی بیسس کے اوپر, یا پھر وہ کتنی ایکسیپٹیبل ہے اپنی ٹون کے ساتھ. کیا وہ ان کو دیکھ کے اپنی باجی ذہن میں آ رہی ہیں, یا اپنی گھریلو عورتیں آ رہی ہیں, یا آپ کو وہ لبرل خواتین جن کو آپ موم بتی مافیا کہتے ہیں اگر وہ آپ کے ذہن میں آ رہی تو پھر وہ اچھی نہیں ہے. اگر یو نو اس طرح کی آپ کے اس کا امپریشن بن رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے. تو دیٹ از اے سیریس پرابلم آئی تھنک وی نیڈ ٹو لک انٹو. آلرائٹ, سو آپ نے نا وہ تھوڑا سا جو پولیٹیکل سائڈ ہے آپ کے شو میں, جتنے بھی پولیٹیشینز ہیں جن کو آپ چاہتی ہیں کہ آپ بلائیں, یہ آتے ہیں, یا اس میں بھی واقعی میں جو ہے کہ ہم چیز سنتے ہیں کہ یار یہ فیوریٹ صحافیوں کے پاس جاتے ہیں, تو ایسا ہوتا ہے کیا؟ مطلب یا آپ نے مطلب کسی کو ریچ آؤٹ کیا ہو کہ یار آپ میرے شو پہ آ جائیں, یا میرے پاس یہ چیزیں ہیں, یہ کوئی ڈاکومنٹ آیا نا یا کسی وزارت اس سے کسی منسٹری سے, تو آتے ہیں لوگ, یا یہ واقعی میں ایسا ہے کہ لوگ اپنے فیوریٹ صحافیوں کے پاس جاتے ہیں؟ دیکھیں میں تو پہلے یہ سمجھتی تھی کہ شاید کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کافی وہ اوبویسلی اب بہت سارے پولیٹیشینز ہیں جو آتے ہیں بڑے شارٹ نوٹس پہ بھی آتے ہیں, بہت سے ہیں جن کو آپ بتائیں کہ یہ ڈبیٹ ہے اس میں آپ ضروری ہیں تو دے ٹرائی ٹو مینیج, ٹھیک ہے. اور میں یہ بھی کہتی ہوں کہ مجھے ہمارے کچھ پولیٹیشینز ہیں جن سے آپ بڑے امپریس ہوتے ہیں ان کے کنڈکٹ سے, کہ وہ ہر سوال کا جواب دینا ضروری سمجھتے ہیں اور وہ اوفینڈ نہیں ہوتے. ان میں کچھ سینئر پولیٹیشینز بھی ہیں جو سال سے ہر طرح کے جرنلسٹ کے ساتھ جو ہے انٹریکٹ کرتے آ رہے ہیں, لیکن دے کائنڈ آف ڈونٹ لوز دیئر ٹیمپرمنٹ. بٹ ہمارے اس میں جو جس نے ہمارے پروفیشن کو بھی بہت خراب کیا ہے وہ ضرور ہے کہ وہ فیوریٹزم, کس پارٹی کے لیے کس صحافی نے کتنے سال ان کا پوائنٹ آف ویو دیا یا ان کے لیے پروپوگیٹ کیا, یہ سب کچھ کیا, ان کو ٹاپ آف دا لسٹ پہ رکھتے ہیں جہاں پر آپ نے کنسیڈر کرنا ہے کہ آپ نے کہاں جانا ہے, کس کے پروگرام. سو مشکل تب پیش آتی ہے کہ ان میں سے جب وہ کوئی وفاقی وزراء بن جاتے ہیں یہ شخصیات. اب پہلے تو اگر آپ کے پاس وہ نہیں آتے, کس کے پاس جاتے ہیں, وہ عام طور پہ ہوتا ہے کہ جب وزارت یا حکومت نہیں ہوتی تو تب تو سب کے پاس جاتے ہیں, وہ اکڑ آ جاتی ہے منسٹری, پتہ نہیں آئی ڈونٹ نو کہ کیا حلف اٹھانے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ اکڑ جاتے ہیں, جادو ہے خلف کے اندر. اب پھر وہ آ تو جاتے ہیں لیکن وہ پریفر کرتے ہیں ان کو جو ان کو معلوم ہو کہ نہ ان سے کوئی ٹرکی سوال پوچھے گا اور ان کا اپنا ہی بندہ محسوس ہوگا ان کو کہ یار کسی اپنے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. جیسے فار ایگزامپل اس پوڈ کاسٹ میں آپ کے ساتھ بیٹھی ہوں, آپ کو میں جانتی ہوں عمران, تو مجھے پتہ ہے کہ آپ کس قسم کی بات کریں گے, یا ہمارے آپسی خیالات یا آپ کے اصولی موقف کیا ہیں. اب آپ کی جگہ اگر اور کوئی بیٹھا ہو تو وہ ایک بڑا بدنام زمانہ کراچی سے پوڈ کاسٹ کرتا ہے جو خواتین سے الٹے سیدھے سوال پوچھتا ہے, اگر ایسا کوئی شخص ہوتا تو میں نہ بیٹھتی. صحیح ہے. سو
obviously انہوں نے, اب میں وہ کمپیریزن نہیں کری, لیکن انہوں نے اپنے ساتھ کمفرٹ زون بنائی ہوئی ہے. اب دے ڈونٹ ریئلائز کہ تمام جرنلسٹ کا رائٹ ٹو انفارمیشن کا بھی رائٹ ہے, اور اس پہ آپ سے سوال کرنے کا بھی رائٹ ان کے پاس ہے. سو کافی زیادہ میں دیکھتی ہوں کہ اس چیز کے اندر وہ کیا جاتا ہے, صحیح فرق کیا جاتا ہے. تو یہ بتائیں کہ یوٹیوب ہے آپ کا؟ ابھی تک یوٹیوب نہیں ہے. یوٹیوب نہیں ہے. یوٹیوب کا زمانہ ہے, اب سارے صحافی تو یوٹیوب پہ آ گئے ہیں, چینلز چھوڑ کے گئے. اچھا یہ بھی میں تھوڑا سمجھنا چاہوں گا کہ جو صحافی صرف یوٹیوب پہ ہوتا ہے اس کے پاس کیا پریویلیجز ہوتی ہیں, یا مطلب وہ کتنا کٹ جاتا ہے سسٹم سے, یا اس میں کیا فرق ہوتا ہے, یا جو صحافی ٹی وی پہ صرف آتا ہے اس کے پاس, مطلب ان دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ میرے خیال سے میں نے ایسے بہت کم کیسز دیکھے ہیں کہ جہاں وہ ٹوٹلی یوٹیوب کے اوپر چلے جائیں اور وہ اپنی دوسری نوکری کو چھوڑ دیں جو میڈیا کے اندر ہے. سو عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنا چینل کے لیے بھی کام کریں یا اخبار کے لیے بھی, اور ساتھ میں آپ ایک یوٹیوب بنا لیتے ہیں. جو کہ بہت سے چینلز کی تو پالیسی بھی ہے نا کہ آپ نہیں کھول سکتے اپنا یوٹیوب. ریسنٹلی میرے خیال سے بہت سے چینلز نے یہ پالیسی لے کر آئے. ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ پارلیمنٹ نے بھی یوٹیوبرز پہ پابندی لگا دی کہ وہ اندر آنے نہیں دیں گے. وہ تو انڈرسٹینڈیبل ہے عمران, وہ ایسے انڈرسٹینڈیبل ہے کہ جو ہمارے پارلیمانی رپورٹرز ہوتے ہیں ان کا ایک انداز ہوتا ہے, انہوں نے کیسے سوال پوچھنا ہے, کب پوچھنا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کیمرہ لے کے بھاگ پڑیں کسی کے پیچھے. سو وہ یوٹیوبرز میں یہ تھوڑی شکایات ضرور سامنے آئی تھی, اور ہم نے دیکھا بھی تھا کہ اب آبویسلی ہر پولیٹیشین کا بھی یہ رائٹ تو ہے نا کہ اس کا پرائیویسی بھی ایک ہے. یہ تو ہے کہ وہ جب جواب دینا چاہے گا وہ بیٹھ کے آرام سے آپ سے بات کرے گا. اور یہ بھی بڑی ہمت ہوتی ہے ان کی کہ اتنے سارے ٹی وی ٹاک شوز سے ہر روز کالز آتی ہیں, دے ٹیک آؤٹ ٹائم ٹو گو ٹو دا شوز. بٹ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ اب آبویسلی, اور ہم بالکل میں احترام کرتی ہوں سب لوگوں کا جن کا اوپینین ہے, لیکن ہر کسی کے ہاتھ میں فون ہے, سٹیزن جرنلزم چل رہی ہے. لیکن جو اس قسم کی جگہ ہیں جیسا کہ کورٹ رپورٹنگ ہو گئی یا پارلیمان ہو گیا, تو وہاں پر تو آبویسلی ان کو جانا چاہیے جو ٹرینڈ ہیں اور جو کسی میڈیا ادارے سے تعلق رکھتے ہیں, جن کو میڈیا کے ایتھکس کے بارے میں پتہ ہے. سو آئی تھنک دیر سو مینی پیپل ہو آر آبویسلی وہ ایڈوانٹیج ضرور اٹھانا چاہیے اس پلیٹ فارم کا, یوٹیوب کے. اور مجھے بہت مزہ آتا ہے ہمارے کچھ کولیگز جو, کیونکہ ہمارے اوپر بڑی ریگولیشن سخت ہوتی ہیں میڈیا کی, تو جو باتیں وہ ٹی وی پہ نہیں کہہ سکتے وہ آ کے اپنے یوٹیوب پہ کہتے ہیں, اور منصور بھائی کرتے ہیں جس طرح سے. بالکل, اور سب کو سننے کا موقع ملتا ہے, مطلب چیز کو سمجھنے کا. سو وچ از گریٹ. اب میں دیکھ رہا تھا کہ ایک یوٹیوبر تھا نیا اس نے کوئی اپنا چینل کھولا تھا اور پارلیمنٹ گیا اور اس نے علی وزیر کو پکڑ لیا راستے میں نا, اور علی وزیر سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے کون کرا رہا ہے, تو ہی سیڈ کہ حافظ صاحب کرا رہے ہیں. تو پھر علی وزیر کو ایک پشتون صحافی تھا, اس نے سمجھایا کہ ان کو نہ دیں, ٹی وی والوں کو پکڑے, آئندہ کوئی آپ کے پاس آئے تو آپ پوچھا کرے کہ آپ کون سے. اور وہ ویڈیو اس نے ڈالی اور اس پہ ملینز آف ویوز آئے, اس کا چینل چل گیا. اس کو چلو اس کی قسمت تھی یار, اللہ نے اس کے لیے لکھا تھا, وہ ملین ویوز اس کو مل گئے. تو یہ ہے. سو خیر میں بھی خود بہت انکریج کرتا ہوں صحافیوں کو کہ آپ آئیں اس طرف, لیکن یہ پھر اس میں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ایکٹیویزم شروع کر دیتے ہیں. تو لائک یہ مجھے بتائیں کہ ایکٹیویزم میں اور جرنلزم میں یہ تو ڈفرینٹ چیزیں ہیں نا, یا پھر ایکٹیوسٹ جرنلسٹ بھی ہو سکتا ہے یا جرنلسٹ بھی ایکٹیوسٹ ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا میرے خیال سے. جب میں تو جاتی ہوں پروگرام کرنے کے لیے, اور خاص طور پہ جب میں اسٹوڈیو میں انٹر ہوتی ہوں, تو تمام ایکٹیویزم کو, اپنے ذاتی جذبات کو, پسند ناپسند کو ایک طرف رکھ کے ہم جاتے ہیں. میرے خیال سے میں اس چیز کے بالکل مخالف ہوں. ہمارے کچھ تو بلکہ ہم آبویسلی ہم انسانی حقوق کے تو سب کو ایکٹیوسٹ ہونا چاہیے نا, آبویسلی. مطلب وہ ہمارے نظریات ہیں, کچھ کا ڈیموکریسی ہے, کچھ کا پریزیڈینشیل سسٹم, کچھ سمجھتے ہیں پاکستان جیسے ملک میں امریت بھی چل سکتی ہے, زیادہ کامیاب ہوگی کیونکہ سسٹم تو انہوں نے ہی چلانا ہے, تو وہ کھل کر وہی چلا لیں سارا کچھ. صحیح ہے. بٹ دا تھنگ از کہ آپ, میں یہ سمجھتی ہوں کہ دونوں چیزیں ساتھ نہیں چل سکتی. مطلب ایون میں کچھ سماجی معاملہ بھی کور کر رہی ہوں گی, میرے ذاتی اوپینینس بھی, لیکن کوشش یہ رہتی ہے کہ آپ سماجی کارکن کو بلا کے اس کو وہ سوال رکھیں اس کے سامنے. کیونکہ مسئلہ تب آ جاتا ہے کہ جب جرنلسٹ جو ہے وہ جج کرنے لگتا ہے ان لوگوں کو جن کی اسٹوری وہ کور کر رہا ہے. اب خواہ وہ مجرم ہی کیوں نہ ہو, بٹ یو کین ناٹ جج دیم, یو کین ناٹ بی جج جوری. سو میری نظر میں ایکٹیویزم سے مخالفت کرتی ہوں, لیکن ہمارے جو میڈیا میں بہت سارے لوگ ہیں انہوں نے سیاسی ایکٹیویزم کی اتنی بدترین مثالیں قائم کی ہیں, خاص کر اس پچھلے دور میں. ایک وہ جرنلسٹ جو سیاستدانوں کے ساتھ جا کے جلسوں میں ان کے اسٹیج کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اور تقریریں کی ہیں, وہ کیسے اپنے آپ کو جرنلسٹ کہہ سکتے ہیں؟ اچھا. اور میں, آپ کے پوڈ کاسٹ چل رہی ہے, میرا بہت لمبا کریئر ابھی نہیں ہے ایز اے پروگرام ہوسٹ, بٹ آئی وڈ ناٹ لیٹ اینی بڈی پے فار مائی کافی اف آئی ایم گوئنگ فار اے پروفیشنل میٹنگ. یہ ایک دنیا کا رول ہے. صحافی اپنے, فار ایگزامپل اگر آپ صحافی ہیں, آپ میرا انٹرویو کرنے آئے ہیں, تو یہاں پہ آپ کو میں کافی بھی پلاؤں گی تو آپ کہیں گے نہیں, آئی ول پے فار مائی اون. یو نو, دنیا میں یہ اتنا زیادہ رسپیکٹیبل, اتنا سیکریٹ ہمارا یہ پروفیشن ہے
لیکن ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہمارے کولیگز جو ہیں وہ ترجمان بھی بنے ہوئے ہیں, ایڈوائزر بھی بنے ہوئے ہیں, اور ان کے ہر طرح کے اسٹیکس انوالوڈ ہیں. سو آئی تھنک کمپٹیشن بھی ہو آپ کا تو آپ کے اس پہ ہو نا, مطلب ایک جیسے رولز ہوں سب کے لیے, تو وہ پاکستان میں نہیں ہے, اس لیے آپ ایسی ایکٹیویزم نما جرنلزم دیکھتے ہیں. صحیح ہے. میرا تھوڑا سا جو پچھلی حکومت تھی ان کے حوالے سے میرے تھوڑے کویشچنس تھے. میں سوچ بھی رہا تھا کہ میں کسی صحافی سے اس پہ سوال کروں, کیونکہ میں میڈیا کا نہیں ہوں اور میرے لیے اوپینین رکھنا وڈ بی ویری انویلڈ. تو پچھلی حکومت میں یہ جو ابھی 13 مہینے گزرے ہیں یہ, اور اس سے جو پہلی حکومت تھی اس میں کتنا مطلب جو فریڈم آف میڈیا تھا اس کے حق میں بلیں پاس ہوئی, اور اس میں کتنا کچھ ہوا, یا پھر مطلب ایسا نہیں ہوا, اس کے منافی ہوا؟ یار میرے خیال سے جہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت فریڈم کو چھوڑ کے گئی تھی, فریڈم آف ایکسپریشن کو, اس سے کوئی 50 گنا زیادہ پیچھے لے کر چلے گئے یہ اپنے 13 مہینے والے, یہ اپنے پچھلے 15 مہینے والے. اور میرے خیال سے انہوں نے کافی حد تک کہیں نہ کہیں گھوم پھر کے ساری چیزوں کا ملبہ جب ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں تو پی ٹی آئی پہ جاتا ہے, کیونکہ انہوں نے جو فریڈم اور جو ان کو بہت سارا ایئر ٹائم ہم میڈیا نے دیا, اور آبویسلی ان کو ایک ڈارلنگ بنا کے رکھا پاکستان کے میڈیا نے, اس کا انہوں نے بڑا غلط فائدہ اٹھایا. اور اس کی وجہ سے جو فریڈمز ہمیں ملے تھے, اگر آپ کو یاد ہو 9 مئی کے واقعات سے پہلے ہمارے یہاں بہت اوپن ڈبیٹس ہو رہی تھیں ٹی وی پہ, رول آف اسٹیبلشمنٹ, ملٹری اینڈ پولیٹیشینز, اینڈ ان کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے, آل کائنڈز آف ڈسکشنز, جو کہ میں بطور میڈیا پرسن کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ پاکستان کے میڈیا پہ ہوگا. جرنیلوں کے نام لے لے کے آپ بات کریں گے. سو جب ڈبیٹ وہاں تک گئی تھی وہ بہت بڑی بات تھی ہمارے فریڈم کے لیے, لیکن 9 مئی کے ایونٹس کے بعد جو ہے, جو اس سے پہلے فریڈم تھی وہ بھی کٹ ٹو شارٹ ہو گیا, ہاف سے بھی کم رہ گئی ہے. سو ایز آف ناؤ پاکستانی میڈیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اور میرے خیال سے جرنلسٹ بہت پیرانوائڈ ہیں. اور جتنا کچھ سیاستدانوں کی غلطیاں ہیں اس نے ہمارے فریڈم کو بھی آف ایکسپریشن جو ہے, فریڈم آف اسپیچ, اس کو بھی بہت برے طریقے سے جو ہے وہ اٹیک کیا ہے. سو اس کا سولوشن کیا ہے؟ میرے خیال سے بطور صحافی آپ جو جس چینل پہ آتے ہیں وہ چینل پیمرا کے انڈر آتا ہے. پیمرا کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ یا تو کوئی ریٹائرڈ ہوتا ہے اور یا کوئی آتا ہے, مطلب تو اس کا حل کیا ہے؟ مطلب آپ تو پھر کچھ کر ہی نہیں سکتی. سو واٹ از دا سولوشن ٹو اٹ؟ دیکھیے پیمرا کا ہیڈ تو جو بھی ہو, پیمرا کس کے کہنے کے اوپر ہمیں سب کو احکامات جاری کرتا ہے وہ سب کو معلوم ہے. پیمرا ایک انڈیپینڈنٹ ریگولیٹر نہیں ہے. صحیح ہے. اب پیمرا کے اندر کچھ امینڈمنٹس مریم اورنگزیب صاحبہ کر کے گئی ہیں, جس میں اوبویسلی ہم میں سے کچھ اختلافات تھے, لیکن اس ڈبیٹ کو ایسا گھما دیا. پہلے تو میڈیا ڈبیٹ گھماتا تھا, پولیٹیشینز اتنے تیز ہو گئے ہیں کہ وہی ڈبیٹ کو گھما کے ہمیں ہی پریشان کر دیتے ہیں. تو اس میں ہماری میڈیا کی جو کچھ تنظیمیں ہیں اور ہمارے کچھ صحافی جو ان لاز کے اگینسٹ متنبع کر رہے تھے, خبردار کر رہے تھے, ان کو آپس میں ہی لڑوا دیا کہ یہ تو مالکوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. تو پھر اس کے اندر کچھ چیزیں جو ہماری میڈیا تنظیمیں تھیں جو کہ انہوں نے اچھا کام کیا, کچھ تبدیلیاں کی گئیں جن پہ ایشوز تھے سب کو. فار ایگزامپل دے ور ڈیفائننگ کہ ان کے پیمرا بتائے گا کہ فیک نیوز کیا ہے اور مس انفارمیشن کیا ہے اور انفارمیشن کیا ہے, اینڈ آل آف دیٹ. اینڈ پھر وہاں پر انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے جس کے اندر میڈیا تنظیموں کو بھی اب شامل کیا گیا ہے, آل دو دے ڈونٹ ہیو اے رائٹ ٹو ووٹ. تو اب چیزیں سم ہاؤ لگتا ہے کہ تھوڑا سا ایک طریقہ کار کے تحت تو چل سکتی ہیں, لیکن ریگولیٹر جو ہے وہ تب انڈیپینڈنٹلی کام کر سکے گا جب کہیں اور سے انسٹرکشن نہ آتی ہوں. تو پاکستانی میڈیا میں تو آج ہم نے کچھ کہہ دیا تو کل کو ہمارے بارے میں انسٹرکشن آ گئی تو ہم نہیں ہوں گے, ٹی وی پہ نہیں ہوگا پروگرام کل کو. سو اس میں پیمرا کہاں, مریم اورنگزیب کہاں, اور یہ صحافتی تنظیمیں کہاں. All right, very very thought provoking. Yes, yeah. I'm sure. Very thought provoking. مطلب کہ سیاست made some sense to you. مطلب ان کو بھی انہوں نے بھی گھمانا سیکھ لیا بالآخر سیاستدانوں نے. کافی زیادہ میرے لیے بڑی حیرت کی بات تھی کہ کچھ یہ مجھے نہیں تھا پتا ویسے جو آپ نے بھی بتایا. کیمپینز چلی ہمارے کچھ اینکرز کے خلاف جو سینئرز ہیں میرے, اور انہوں نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کی تھی کچھ چیزیں, اینڈ obviously they had to change those things also. ان کو کچھ اس کو امینڈ بھی کرنا پڑا بعد میں, لیکن پھر بھی کہا کہ یہ تو تنخواہوں کی بات ہو رہی تھی. اور آئی ڈونٹ نو, مریم اورنگزیب صاحبہ نے ایک ورڈ انٹروڈیوس کرایا کہ یہ ورکنگ جرنلسٹ میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ورکنگ جرنلسٹ. سو ہم نے کہا اگر یہ ورکنگ ہے تو باقی کیا نہیں کام کرتے, وہ بس نام کے جرنلسٹ, شکل کے جرنلسٹ. اب جرنلسٹ کی جو ڈیفینیشن ہے, آپ کے یہ کیمرہ مین ہے یہ بھی جرنلسٹ ہیں, جس نے ساؤنڈ یہاں پہ سیٹ کیا کہ وہ بھی ہے, جو ہر ایک بندہ جو اس سارے پروسیس کا حصہ ہے. آپ کا NLE جو بیٹھا ہوا ہے, جو آپ کا اسٹاف کے اندر اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, سارے جرنلسٹ کی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں. وہ انہوں نے کہا کہ یہ جو میرے ساتھ کھڑے ہیں یہ ورکنگ جرنلسٹ ہیں, تو ان کے لیے تھا یہ بل. سو کچھ لوگ جو ہیں, سو آئی ڈونٹ نو اف یو ٹاک ٹو اے رپورٹر, یہ ایک بڑی ڈبیٹ رہتی ہے پاکستان کے اندر کہ یہ اینکرز تو جرنلسٹ نہیں ہوتے.
اچھا میں کسی شو پہ جاتی ہوں, مجھے سمجھنا ہے یہ بائی دا وے, یا سو میں کسی شو پہ جاتی ہوں, میں ان کو عام طور پہ کہتی ہوں کہ آپ کہہ دیں میں اینکر, بس مجھے اینکر ہی کہہ دیں, دیٹس اٹ, بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ افینڈ اینی ون. لیکن ہمارے یہاں رپورٹر سمجھتے ہیں کہ جی یہ جو اینکرز ہوتے ہیں یہ تو کیونکہ فیلڈ میں نہیں جاتے تو یہ جرنلسٹ. یہ میرے جو جرنلسٹ دوست ہیں جو فیلڈ میں ہوتے ہیں وہ مجھے اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ یو نو وی آر ڈفرنٹ دین دیم, ان کے پاس تو انفارمیشن ہی نہیں ہوتی, ہم ہی تو دیتے ہیں انفارمیشن. سو پھر اگر ہم ہی جا کے رپورٹنگ بھی کریں, مجھے یاد ہے ہم جب میں ایک اور جگہ پہ کام کرتی تھی تو ہم اینکرز نے کہا کہ جی اب ہم بھی, کیونکہ زیادہ نوجوان تھے اس ٹائم پہ, اور ہم نے کہا کہ ہم بھی فیلڈ میں جایا کریں گے اور ایک سیگمنٹ کر کے لائیں گے. اچھا, اب جب ہم نے وہ کرنا شروع کیا تو کچھ رپورٹرس کو اتنا مسئلہ ہو گیا, انہوں نے کہا بھائی ہم جو رپورٹیں بناتے ہیں وہ کدھر چلیں گی, وہ تو کوئی دیکھے گا نہیں. سو ناؤ لائک ہر انسان کا ایک رول ہوتا ہے. اگر میں نے اپنے لیے یہ چوز کیا اور اگر میں چاہتی تو میں اس ٹائم رپورٹر بھی بن سکتی تھی, میں کہتی نہیں میں نے رپورٹنگ ہی کرنی ہے. سو اس وقت میں نے اگر اپنے لیے یہ چوز کیا کہ میں اے سی والے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے پریزنٹ کروں گی, تو میرے پاس ایکسپرٹیز وہی ہیں کہ ہم اسکرین کے اوپر آ کر بولنے کے, آئی کانٹیکٹ کے ساتھ گیسٹ کو انٹروڈیوس کرانے کے, پروگرام کو ہوسٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اگر ہر کسی کے پاس ہے تو وہ ہر کوئی کر لے. اور میں نے کبھی بھی کمپیئر نہیں کیا. میں پچھلے دنوں آؤٹ ڈور رپورٹنگ کے لیے گئی تھی اور اسلام آباد میں بڑی گرمی تھی اس ٹائم پہ, اور بہت ہی ایک ہیومڈ قسم کا موسم تھا. صحیح. اور میں نے وہاں ہمارے جو کولیگس وغیرہ ہیں سب کو بڑا میں ان کو داد دی, میں نے کہا یار آپ لوگوں کی جرت ہے کہ آپ لوگ یہ کرتے ہیں. سو دیر از نو کمپیریزن, بٹ آئی ڈونٹ نو وائی دے کیپ کمپیئرنگ, کیونکہ اینکر کبھی بھی نہیں کہے گا کہ یار یہ رپورٹر. ہم ہمیشہ ان کی رپورٹ شامل کرتے ہیں, ان کو مکمل کریڈٹ دیتے ہیں. میں نے زیادہ تر میرے کولیگز, آئی ایم ناٹ جسٹ سائڈنگ ود دیم, بٹ دا تھنگ از کہ ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ آپ مکمل کسی رپورٹر کی رپورٹ کا حوالہ دے کے اس کو فل کریڈٹ دے کے اس کو پروگرام میں بلاتے ہیں. اس سے زیادہ کوئی کیا کر سکتا ہے, دیٹ آئی ڈونٹ نو. پیسے ہاؤ کین وی میچ دیئر کیلیبر. نہیں, وہ جو آتے ہیں ٹی وی پہ آپ کے ساتھ آتے ہیں, پیسے نہیں دیتی نا ان کو. اگر آپ کہیں یار آپ کو بھی لفافہ ملے گا تھوڑا سا, تو پھر شاید وہ کہیں کہ ہاں یار لفافہ. میں دیکھیں میں ایک بات ہوں آپ کو, ویسے یہ لفافہ جو ہے ہم بڑا جنیرکلی یہ ورڈ یوز کرتے ہیں. نہیں, اب آئی مین کوئی صحافی کو برا لگے تو اس کے لیے آئی ایم سوری. ہم نے ویسے آن اے لائٹر نوٹ, نوجوان سے معافی بھی اٹ واز آن اے لائٹر نوٹ. لفافے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, اس کے اندر پیار بھرا ہاتھ ہو سکتا ہے, اس کے اندر کوئی کتاب ہو سکتی ہے, اس کے اندر کوئی یو نو لازمی نہیں کہ پیسے, خط بھی ہو سکتا ہے, ایک خط بھی ہو سکتا ہے. ایسے میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ لفافہ کا لفظ جو ہے یہ ہمارے یہاں ایک مذاق کے طور پہ انٹروڈیوس کرا دیا گیا. میرے گھر پہ بھی بڑا جوک چلتا ہے اس کے اوپر. آئی ہیو اے ینگر سسٹر اینڈ شی از ویری فنی. سو کسی دن میرا موڈ اتنا ٹھیک نہ ہو تو کہتی ہے لگتا ہے آج لفافہ نہیں آیا. سو اب دس از, انہوں نے ہمارے گھر کے بچوں کو یہ باتیں سکھا دی ہیں. سو ون ڈے آئی ٹولڈ ہر, میں نے کہا تمہیں ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ لفافہ سے ایگزیکٹلی مراد کیا ہوتی ہے. مراد ہوتی ہے کہ آپ رشوت کھاتے ہیں. اور ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے تو ہمارے والد صاحب نے ہمیں سکھایا تھا کہ یہ تو دور کی بات ہے کہ آپ رشوت لے رہے ہیں کسی سے, اگر آپ کسی کو رشوت دیتے ہیں تو وہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. اینڈ ایک پیرانویا میرے ذہن میں بیٹھ گیا تھا بچپن سے کہ آپ کو رات کو نیند نہیں آتی اگر آپ نا کوئی گناہ کا کام کریں, اور مجھے بڑا خوف آتا ہے اس چیز سے کہ مجھے نیند نہ آئے رات کو. سو وہ آج تک میرے ذہن کے اندر بیٹھا ہوا ہے. لفافے سے مراد ہے کہ آپ رشوت لیتے ہیں, اور میرے لیے یہ بہت بڑا گالی ہے. اور اگر کوئی مذاق کے طور پہ بھی اس کو استعمال کرتا ہے تو میں اس کو ایک بہتان اور ایک الزام کے طور پہ سمجھتی ہوں. نہیں, آئی مین اگین نو آف کورس یو ور ٹاکنگ اباؤٹ دی رپورٹرز, ان کو آپ بے شک کہیں, وہ بھی تو ہماری برائی کرتے ہیں جو بھی کہتے رہے. آئی ہیو رپورٹر فرینڈز. میں نے دیکھا آپ صرف اینکرز کی سائڈ لی ہے اس میں, کیونکہ اینکرز ہیں نا ان کے لیے کوئی بات نہیں کرتا. سو ہم بڑی ڈیوائڈیڈ ہیں پورا. نہیں ویسے آپ خیر میں آپ کا نہیں کہہ رہا, لیکن جو باقی اینکرز ہیں دے آر, آئی ووڈ سے کہ دے آر بٹ پریویلیج ایز کمپیئر ود رپورٹرز نا. ان کو یو نو سیلری بھی اچھی ملتی ہیں, بینیفٹس بھی ملتے ہیں, اور اشتہارات کے بھی پیسے ملتے ہیں, ان کا بھی پرسنٹیج ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے میرا نہیں خیال, ایسا مجھے نہیں پتا بالکل بھی, لیکن میرے خیال سے فیس ویلیو کے اوپر پوری دنیا کے اندر اگر آپ جا کے دیکھیں, اور دیکھیں ایک اور بھی بات ہے عمران, جو پچھلے 30 سال سے اس پروفیشن میں ہے, سو اس کی بھی تو ٹائم کے ساتھ سینیورٹی کے ساتھ تنخواہ اس کے لیول پہ جائے گی نا, اس کے ایکسپیرینس کے حساب سے. نہیں, صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. ہونا آئیڈیلی ایسا ہی چاہیے. کیمرہ مین رپورٹر کی تنخواہیں بھی بڑھنی چاہیے, نہیں بڑی بڑے ٹائم سے تنخواہیں, رائٹ. لیکن اینکر کو اس کی فیس ویلیو کے اوپر بھی لیا جاتا ہے کہ کون کتنا کریڈیبل ہے, کون کتنا اچھا اینکر ہے, اس حساب سے ان کو تنخواہ دی جاتی ہے. میں کوئی ٹاپ ٹیئر پیڈ اینکرز میں شامل نہیں ہوتی ہوں, لیکن میں جانتی ہوں کہ ہمارے کچھ کولیگز ہیں جو بالکل اپنی فیس ویلیو کے حساب سے اپنی تنخواہیں لے رہے ہیں اور بہت زیادہ محنت بھی کرتے ہیں. آلرائٹ, سو تھینک یو افسا. ہمارے پاس ٹائم شارٹ ہے, ہم یہاں پہ ایک ایونٹ کے لیے بیٹھے ہیں اور افسا کے پاس ٹائم بالکل نہیں تھا. ان کو میں نے زبردستی کھینچ کیا بٹھایا کہ آپ آ کے میرے ساتھ کوئی 30-40 منٹ کا سیگمنٹ ریکارڈ کریں, اور ان کو میں دعوت دیتا ہوں آن کیمرہ کہ آپ میرے اسٹوڈیو آئیں اور میرے ساتھ پارٹ 2 لازمی ریکارڈ کرو. وہ اس میں کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہوگی اور اس سے زیادہ کیجول ہوگا. تھینک یو سو مچ گائز, اور آپ کا بھی بہت شکریہ افسا. تھینک یو عمران, اٹ واز گریٹ.
and we must do another podcast. Yeah, I would love to. Thank you so much.